الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال تعالى في مقام آخر وإذا تليت عليهم آياته زادته إيمانا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله مولانا العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا على اثنين رجل آتاه الله الكتاب فيتلو تلاوته آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فينفق آناء الليل وآناء النهار أو كما عليه الصلاة والسلام۔ عزیز محترم بزرگوں اور دوستوں، ماہ مبارک رمضان المکرم کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے۔ پہلا عشرہ اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ، رحمتوں اور سعادتوں کے ساتھ آیا اور ہمارے درمیان سے گزر گیا۔ یہ رمضان المبارک کے 3 عشرے بہت زیادہ قیمتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولات اگر رمضان المبارک میں دیکھیں، صحابہ اکرام فرماتے تھے کہ اللہ کے رسول کے معمولات جو رمضان میں ہوتے ہیں کہ آپ عبادتوں میں محنت شاقہ کرتے ہیں اور اتنی محنت کرتے، جستجو اور کوشش کرتے جتنی عام دنوں میں نہیں کرتے۔ دوسری چیز کہ آپ رمضان المبارک میں انفاق کا معاملہ اپنے ہاتھوں کو کھول دیتے۔ عام دنوں میں تو آپ کی سخاوت چلتی ہی رہتی تھی، مگر رمضان المبارک میں عام دنوں کے مقابلے میں سخاوت اور زیادہ ہوتی ہے، اور زیادہ ہوتی ہے سخاوت۔ اور تیسری چیز کہ آپ رمضان المبارک میں اللہ کے حضور گریہ وزاری خوب کرتے ہیں۔ ان 3 باتوں کو سمجھنا ہے کہ رمضان المبارک میں جو عبادتیں اللہ کے رسول کی ہوتی تھی، جستجو ہوتی تھی، عام دنوں کے مقابلے میں ہوتی تھی، جبکہ عام دنوں کی عبادت کے بارے میں حدیث میں یہ آیا حتیٰ یتورمت قدماہ، کہ آپ عام دنوں میں ایسی عبادت کرتے تھے جس سے آپ کے دونوں قدموں کے اوپر ورم آ جاتا تھا۔ یہ عام دنوں کی عبادت تھی۔ رمضان میں اس سے کہیں زیادہ آپ کی عبادت بڑھ جاتی ہے۔ چنانچہ ہمارے اکابرین اور اسلاف کا یہی معمول تھا کہ عام دنوں کی بنسبت رمضان المبارک میں عبادتیں خوب کرتے، اپنے آپ کو تھکا دیتے تھے۔ ایک آدمی سارا دن محنت مزدوری کرتا ہے، ہر دن اپنے آپ کو تھکاتا ہے، اور جب سیزن آتا ہے تو اس کے دن اور رات کا معمول ایک جیسے ہو جاتا ہے۔ ہماری تجارتوں میں سیزن آتے ہیں، عام دنوں میں اور سیزن میں فرق ہوتا ہے۔ عام دنوں میں آدمی معمول کے مطابق دکان پر سارا دن بیٹھتا ہے، رات کو بند کرتا ہے، چلا جاتا ہے گھر میں۔ جب سیزن آتا ہے تو دکان کھولنے کا جو اوپننگ ٹائم ہے اس میں بھی جو ہے وہ جلدی کرتا ہے، 10 بجے کے بجائے 8 بجے کھول دیتا ہے۔ پھر رات میں 10 بجے بند کرنے کی بجائے رات میں 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے مال کی گاڑیاں آ بھی رہی ہیں، مال خالی بھی ہو رہا ہے، اس کو فرصت نہیں کھانا کھانے کی، کان کھجانے کی فرصت نہیں۔ آدمی ہر چیز سے بالکل جو ہے اپنے آپ کو
خالی کر کے مکمل پوری توجہ جو ہے سیزن کے اوپر لگاتا ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے عام دنوں میں اور سیزن میں۔ عام دنوں میں اگر خوب محنت کرتا ہے تو سیزن میں اور اس سے زیادہ محنت کرتا ہے۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ رائے پوری ہمارے اکابرین میں سے ہیں۔ لکھا ہے کہ جب 29 شعبان ہو جاتے تو اپنے تمام مریدوں سے مصافحہ کرتے اور کہتے کہ اب بھائی دعا کی درخواست، اب جو ہے ہم عید الفطر کے بعد ملاقات کریں گے۔ عید الفطر کے بعد ملاقات، پورے ماہ مبارک رمضان کا اعتکاف میں رہتے اور اپنے خاص خادم سے کہتے کہ بھئی ایک تھیلا لے کر آؤ اور خانقاہ کے باہر رکھو، جو بھی خط آئے گا ڈاکیہ لے کر آئے گا اس سے کہنا کہ تھیلے میں ڈال دے، میرے پاس لے کر نہیں آنا۔ جب عید ہو جائے گی شوال کے اندر ہم پھر اس تھیلے کو کھولیں گے، پھر سارا دن اور ساری رات قرآن کریم کی تلاوت، رات میں 12 1 بجے تک تراویح پڑھی جاتی تھی۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی معمول تھا کہ حضرت شیخ الہند اپنی جو ہے بزرگی اور پیرانہ سالی کمزوری کے باوجود بھی رات میں اور سحر میں تراویح ایسے وقت ختم کرتے کہ 10-15 منٹ بچتے کہ آدمی جا کر پیٹھ سیدھی کرے اور پھر فوراً سحری کھا لے، اتنی لمبی تراویح پڑھتے۔ آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ ہم جیسے ہی 29 شعبان یا رمضان کا چاند ہو جاتا سرچ کرتے 25 منٹ میں تراویح کہاں ہو رہی، 30 منٹ میں کہاں ہو رہی، 45 منٹ میں کہاں ہو رہی، 45 منٹ میں کہاں ہو رہی، 1 گھنٹے میں کہاں ختم ہو رہی، چلو وہاں۔ پھر 10 دن کی کہاں ہے، 7 دن کی کہاں ہے، 5 دن کی کہاں ہے، پڑھ لیں گے فٹافٹ بعد میں چھٹی۔ کل ہی ہوئی ابھی ہمارے بعض جو ہے اہل اسلام مسلمانوں کی چاند رات کل ہی ہوئی، اب وہ ملیں گے نہیں آپ کو الا ماشاء اللہ مل جائے۔ 10 دن کا رمضان ہو گیا۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں معمول یہ تھا کہ آپ دیر رات تک تراویح پڑھتے تھے اور پھر 10-15 منٹ بچتے تھے، اس میں جو ہے تھوڑی سی پیٹھ سیدھی کرتے، پھر اس کے بعد سحری کھا لیتے۔ سحری کھانے کے بعد اشراق تک پھر قرآن کریم کی تلاوت کا معمول رہتا۔ اشراق سے تھوڑی دیر 10-11 بجے تک جو ہے آرام کا وقفہ ہوتا، پھر ظہر سے جو ترتیب چالو ہو جاتی قرآن کریم کی تلاوت کی تو رات تک وہی سحر تک چلتی۔ اتنی کمزوری آخری وقت میں ہو گئی تھی کہ گھر والوں نے کہا کہ آپ اتنے جو ہے محنت نہ کیا کریں۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جو ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تو قدم مبارک پر ورم آ جاتے تھے، میں اتنی بھی محنت نہ کروں۔ جب گھر والوں کی بات جو ہے حضرت شیخ الہند نے نہیں سنی تو گھر والوں نے قاری صاحب کو بلا کر کہا آپ تو جو ہے حضرت کے مرید ہیں، حضرت کی کمزوری بڑھاپے کا آپ کو خیال ہونا چاہیے، آپ ایسا کریں کہ آج بہانہ بنا دیں کہ آج 2-3 پارے پڑھوں گا، طبیعت کے اندر تھکان ہے۔ مرید نے کہا، حضرت قاری صاحب نے کہا کہ جی ٹھیک ہے۔ جب رات کو 2-3 پارے تراویح کے اندر پڑھ لیے تو حضرت شیخ الہند سے کہا قاری صاحب نے کہ حضرت آج طبیعت میں کچھ تھوڑا سا تھکان ہے، آج آرام کرتے ہیں، کل پڑھیں گے۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی اچھا ایسا ٹھیک ہے، یہ میرا بستر ہے، پلنگ ہے، اس پر تم آرام کرو، لیٹ جاؤ۔ حضرت قاری صاحب نے کہا ہو سکتا ہے میرے لیٹ جانے سے حضرت شیخ الہند بھی آرام کریں گے۔ پھر لائٹ بجھا دی، جیسے ہی لائٹ آف کی حضرت قاری صاحب کی تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی اور آنکھ کھلتے ہی جیسے محسوس انہیں ہوا کہ کوئی میرے پیر دبا رہا ہے۔ جب فوراً اٹھ کر بیٹھے تو محسوس یہ ہوا اور دیکھا کہ یہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہے جو قاری صاحب کے پیر دبا رہے ہیں۔ تو کہا حضرت یہ کیا ہوگی، آپ قیامت آ گئی؟ حضرت اس سے اچھا یہ ہے کہ ہم چلو قرآن کریم ہی پڑھ لیتے، لیکن آپ کے ہاتھ سے پیر نہیں دباؤں گا۔ چنانچہ پھر اٹھ کر کھڑے ہوئے اور تہجد تک پھر جو ہے نفلوں کے اندر قرآن کریم پڑھتے تھے۔ یہ ہمارے اکابرین کا معمول تھا، بیمار ہوتے، کمزور ہوتے،
تب بھی ان معمولات کے اندر اور رمضان المبارک کی عبادتوں کے اندر کمی آنے نہیں دیتے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا بھی معمول یہی تھا، بلکہ ایک دفعہ کا واقعہ لکھا انہوں نے اپنی آپ بیتی کے اندر کہ میرے ایک بچپن کا بے تکلف دوست تھا۔ بے تکلف دوست سب کے ہوتے ہیں کہ اچانک مل جاتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن اس کو رمضان کے میرے معمول کے بارے میں نہیں پتا تھا۔ وہ اچانک رمضان میں آیا اور مسجد میں اعتکاف میں تھا۔ سارا دن جو ہے میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہا۔ وہ صبح سے بیٹھا ہوا، ظہر ہو گئی، ہم ظہر کی نماز پڑھے، نماز پڑھ کے پھر میں تلاوت کرنے بیٹھ گیا، پھر ظہر سے عصر ہو گئی، عصر کے بعد جو ہے میں نماز پڑھ کے جو ہی کمرے کے اندر قرآن کریم لے کر بیٹھ گئے تلاوت کرنے کے لیے، تو جو ہے میرا جو بے تکلف دوست تھا اس سے برداشت نہیں ہوا، اور کیا کہا، بھائی رمضان آتا ہے پتہ تو ہے، لیکن اتنی شدت کی بخار کے ساتھ آتا ہے نہیں پتا تھا۔ بے تکلف دوست کہ بخار کے ساتھ رمضان آ گیا، تو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کہا کہ بھائی رمضان کے اندر اگر بخار نہ آئے تو وہ رمضان کہاں ہے؟ مطلب بخار کا مطلب کہ عبادات کے اندر جستجو ہونی چاہیے، شدت ہونی چاہیے، سختی ہونی چاہیے، انسان اپنے آپ کو مستعد رکھے۔ تو یہ ہمارے اکابرین کے معاملات تھے، اور یہ معاملات اتنی کثرت کے ساتھ تھے کہ بسا اوقات اکابرین کے یہاں پورے دن میں اور رات کے اندر ایک ایک قرآن کریم ختم ہوتا تھا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی مستورات بھی جو عبادتوں کے اندر کم نہیں تھی، وہ ان کے بارے میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر کی مستورات کا معمول یہ ہے کہ پورے رمضان میں تراویح میں 3-4 قرآن کریم ایسے ہی ختم ہو جاتے ہیں، پھر اپنی تلاوتوں کا تو معمول الگ۔ یہ قرآن کریم کے ساتھ رمضان کا بڑا تعلق ہے، اور عبادتیں بھی ایسی ہیں۔ رمضان کی آپ تراویح کو دیکھ لیں، اس میں قرآن کریم ہی پڑھا جاتا ہے۔ یہ خاص نقطہ ہے کہ رمضان کا قرآن کریم کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کسی اور مہینے کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جبرائیل امین کے ساتھ مل کر قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے رمضان المبارک میں، اور جس وقت آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے دوہرا دور کیا، ڈبل دور کیا۔ تو ہماری تلاوتوں کا حال ہونا چاہیے۔ اب آج تو ہمارا حال یہ ہو گیا کہ پہلے مسلمانوں میں شوق بھی ہوتا تھا، رمضان آتے تھے تو قرآن کریم لے کر بیٹھتے تھے، دن رات قرآن کریم پڑھتے تھے۔ اب تو ماشاءاللہ وہ بھی حال کم ہو گیا ہے، الا ماشاءاللہ قرآن کریم کی تلاوتیں ہوتی ہیں۔ پہلے مسجدوں کے اندر جو ہے ایسی بہار آتی تھی کہ لوگ ہر طرف جو ہے قرآن کریم لے کر بیٹھتے تھے۔ اب تو صرف نمازوں ہی کے اندر جو ہے پہنچنے کا اہتمام وہ بھی شروع کے عشرے کے اندر تک رہتا ہے، پہلے عشرے میں۔ دوسرے عشرے میں ہماری مسجدیں پھر سے جو ہے ریورس گیئر ڈالنا شروع ہو جاتی ہے عوام کے اندر۔ آہستہ آہستہ یہ معمول ختم ہونے لگا ہے، حالانکہ قرآن کریم جو ہے رمضان کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت سے متعلق تلاوت ہو، قرآن کریم کا سننا ہو، قرآن کریم کا سنانا ہو، اس کے معانی کو سمجھنا ہو، اور قرآن کریم کی تفاسیر کو سننا ہو، یہ سب قرآن کریم کے حقوق ہیں۔ ان تمام کے اوپر ہمیں جو ہے غور و فکر کرنا چاہیے۔ بس یوں سمجھ لیجیے آخری بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 30 دن کا پلان چیک دیا ہے۔ جتنی نیکیاں کرنی ہے، اماؤنٹ لکھنا ہے، ہر دن کا ایک ایک چیک ڈالتے جاتے رہے، اماؤنٹ جو ہے سیو ہے۔ تو یہ ہمارے جو ہے 10 دن گزر گئے، کس انداز سے گزرے، اور ہم نے اس کے اندر کیا حاصل کیا، ہمارے دلوں میں کیا انقلاب آیا، ہم اس کے اوپر غور کریں، اور جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے، آئندہ ابھی یہ دن باقی ہے، ان کے اندر ان کمی کوتاہیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ تیسری چیز جو رمضان المبارک کی خاص بات ہے وہ ہے دعاؤں کا اہتمام۔ دعا کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں کوئی یہ کہہ دے کہ مجھے خواب کے اندر اللہ نے بشارت دی ہے کہ آج جو تم دعا مانگو گے وہ دعا قبول ہوگی، تو بتاؤ ہماری دعائیں مانگنے کا انداز کیا ہوگا؟ ہم وہ دن وہ لمحہ چھوڑ کر کہیں باہر جائیں گے؟ نہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی روزہ افطار کرتے وقت روزے دار کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں، تو ہمارا روزہ افطار کے وقت کیا معمول رہتا ہے؟ کیا معمول رہتا ہے ہمارا؟
ہم عصر کے بعد سے جو بھاگ دوڑ کرنا شروع کرتے ہیں تو بس بھاگتے بھاگتے ہی دسترخوان پر پہنچتے ہیں۔ افطار کی تیاریوں میں، بازار میں گھومنے میں، یہ چیزیں لانے میں، وہ انتظام کرنے میں ہم بس ایسے بھاگتے رہتے ہیں افطار کے بعد، حالانکہ یہ اتنا قیمتی وقت ہے کہ پورے رمضان المبارک میں دو ہی وقت ہیں جس وقت آپ کی دعائیں مقبول ہوتی ہے۔ ایک ہے تہجد کا وقت سحری سے پہلے، اور دوسرا ہے افطار کا وقت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ دار کی دعا ضرور قبول کرتے ہیں۔ ہم نے یہ معمول بھی چھوڑ دیا، اب گھروں کے اندر بھی یہ معمول نہیں رہا۔ ہم ہمارے بچپن میں دیکھتے تھے کہ ہمارے والد صاحب جو ہے رمضان المبارک کے اندر جب افطار کا دسترخوان لگایا جاتا تھا تو لگانے والے لگاتے رہتے تھے، یہ اپنے پورے بچوں کو ہم کو لے کر اجتماعی دعا کراتے تھے، روز کا معمول تھا یہ۔ اور جب تک 10 سے 15 منٹ پہلے دسترخوان پر نہیں آتے تھے، والد صاحب جو ہے اس کو کھڑا کر دیتے تھے اور کہتے تھے کھڑے ہو کے دعا کرو، یا پھر اس کو سزا کے طور پر روزہ نہیں ہے تو اس کو دسترخوان میں بیٹھنے نہیں دیتے تھے۔ یہ معمولات چھوٹ گئے ہمارے، یہ اکابرین کے معمول تھے۔ روزہ افطار کے وقت جو ہے خاص دعاؤں کا اہتمام کریں۔ حدیث کے اندر آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی دعا ایسی نہیں ہوتی رمضان المبارک میں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتے، ہر دعا کو اللہ قبول کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے۔ ایک یہ معمول، ایسے ہی ہمارے گھروں کا معمول بن گیا کہ ہماری گھروں کی خواتین افطار کی تیاری میں ایسے لگ جاتی ہیں کہ بسا اوقات کچن کے اندر ہی روزہ افطار کر لیتی ہیں، انہیں اس بات کا بھی اہتمام نہیں ہوتا کہ دعا کر کے جو باوضو ہو کر دعا کرنے بیٹھ جائیں۔ اور نماز ہو جاتی ہے مغرب کی، مرد حضرات نماز پڑھ کے آتے ہیں، خواتین ابھی کچن کے اندر ہی رہتی ہیں۔ اتنی لاپرواہی رمضان المبارک کے اندر ہوتی ہے۔ بتاؤ اتنا اہتمام جس افطار کے لیے کیا جا رہا ہے، اگر یہ افطار جو ہے ہمارے نصیب میں نہ ہو اور افطار کہیں اور ہو تو بتاؤ اس کے مقابلے میں اس دنیا کا افطار کیا ہوگا؟ کیسا ہوگا افطار ہمارا؟ اور کیا اتنے اہتمام سے افطار کرنے کے بعد ہی افطار ہوگا؟ روزہ کھلے گا؟ ویسے نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے لیے چند باتیں غور و فکر کی ہیں جو اس وقت جو ہے ان اوقات کے اندر چل رہی ہیں۔ ہمارے گھروں کا حال یہی ہے، مسجدوں کے اندر بھی یہی حال ہے کہ لوگ دعا نہیں کر رہے۔ اب دعاؤں کا اہتمام کرو، حالات نازک ہو گئے ہیں ہمارے لیے۔ ان حالات کے اندر ہمارے لیے دعا کرنا بہت ضروری ہے۔ رمضان المبارک کا یہ خاص عمل ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہر دن و رات میں بنو کلیب کی بکریوں کے بال کے برابر لوگوں کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ ہمارا بھی حصہ ان مغفرت کرنے والوں میں اور مغفرت ہونے والوں میں ہمارا بھی نام شامل حال ہو جائے۔ ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے رب کو راضی کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں، اللہ سے توفیق حال مانگے، توفیق ایمان مانگے، نیکیوں کی توفیق مانگے، دعائیں آئندہ بھی کرنے کی توفیق مانگے، اور ہمارے حالات کو صحیح ہونے کی بھی جو ہے دعا کریں۔ ہر ایک کے لیے دعا کرنا چاہیے، دوسروں کے لیے بھی دعا کریں، خود کے لیے بھی دعا کریں۔ دعاؤں کا اہتمام بہت ضروری ہے، جب تک آپ مانگیں گے نہیں ملے گا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ 3 باتیں جو میں نے کہی ہیں خاص آپ ان کے اوپر ذہن میں رکھیں، یہ رمضان کی خاص عبادتیں ہیں، اگر آپ ان عبادتوں سے منہ موڑ لیں گے تو آپ کا رمضان ہر مہینے کی طرح ہو گیا، پھر عام دنوں کی طرح ہے، جیسا آیا ویسے چلا جائے گا۔ اس کی کوئی خاصیت نہیں رہے گی اگر ہم نے ان عبادتوں کو نہیں کیا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو ذرا سنت نہیں پڑھے سنت پڑھے۔